بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنی آئی ایس ایف کی، اب میں کیا کہوں، بیٹیوں، ہماری فیوچر کے لیڈرز، خواتین کے لیڈرز، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں آج آپ کے سامنے باتیں کروں، آپ نے یہ کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ یہ بات لے کے جانی ہے. کیونکہ میں آپ سے پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کے لیے جہاد لڑنے کی. جو حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے آپ پالیٹکس نہیں کرتے، آپ جہاد لڑتے ہیں. اور یہ ہے آپ کی مستقبل کے لیے، آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے، انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے ان کے لیے. یہ آپ اپنی فیوچر کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ ہے کیا، میں ذرا آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی ہے کیا. دیکھیں، سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر کسی انسان نے زیادہ اچیو کیا ہے، نہ کسی نے پہلے کیا، نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمیشہ آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. ان کے راستے پہ چل کے اللہ کو تو کوئی فائدہ، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تو خود کفیل ہے. اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. ہم یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ہمارے رول ماڈلز جن کی ہم کتابیں پڑھتے تھے، ان کی لائف ہسٹری پڑھتے تھے، ان کی بایوگرافیز پڑھتے تھے. وہ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں کوئی اچیو کیا ہوا تھا. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں کرکٹ میں بھی میرے رول ماڈلز ہوتے تھے، ان کے اوپر پڑھتا تھا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا. لیکن جس انسان نے انسانی تاریخ میں وہ اچیو کیا جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے، ایک ہے کتاب دا 100 گریٹسٹ مین. اس میں نمبر 1 جو اور وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی کتاب، جو نمبر 1 ہے وہ ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف گریٹنس. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اب جو انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی، وہ ان کی سنت تھی. ہمیں اصولاً سب کو اسکول میں، یونیورسٹیز میں، ہم سب کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا دنیا کا انقلاب آیا تھا کہ وہ 10 سالوں کے اندر انسان بدل گئے. جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر، سپر پاورز، ایک دم یہ 10 سال کے فنومینا میں 622 اور 632 کے بیچ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ اور جب وہ دنیا سے گئے، ان 10 سالوں کے اندر انسان بدل گئے اور انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے حقیقی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا تھا، انسانوں کو آزاد کر کے ان کے پوٹینشیل کو آزاد کر دیا تھا. چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا تھا. جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح. ہم سب کے پاس پر ہے، ہم کوئی بھی اوپر جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات. اس نے جس کے فرشتوں کو کہا کہ ان کے سامنے جھکو، انسان کے سامنے. ہم وہ لوگ ہیں، لیکن ہم اپنی حیثیت نہیں جانتے. ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے. جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا، تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، پاور دی ہے. تو ہم سب کو اللہ نے پاور دی ہے. ہم سب میں پوٹینشیل ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم زنجیریں بندھی ہوئی ہیں جو روکتی ہیں ہمیں اوپر جانے سے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ زنجیریں توڑ دی، انسانوں کو آزاد کر دیا، ان کو پر دے دیا. وہی لوگ تھے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، وہی لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی 2 سپر پاورز کے سامنے. 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہو گئے. اور وہ جسمانی انقلاب نہیں تھا، وہ فکری انقلاب تھا. ذہنوں کے اندر تبدیلی آئی تھی. عورتوں کو انہوں نے آزاد کیسے کیا؟ رائٹس دے کے. آج بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باوجود کہ ہم نے قانون بھی پاس کیا، 80% خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے جو انہوں نے 1500 سال پہلے انہوں نے عورتوں کو دیے تھے. ان کو رائٹس دیے تھے، انہوں نے واضح طور پہ خواتین کے رائٹس اسپیسیفائی کیے تھے. قانون کے اندر انہوں نے ان کو رائٹس دیا اور انصاف دیا تھا، برابر کے انہوں نے انسان بنایا تھا. پہلے عورتیں اور آدمیوں کو برابر کے انسان نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تھا. مسلمان کی تاریخ ہے کہ غلام بادشاہ بن گئے. ہندوستان میں سلیو ڈینسٹی تھی، مملوک جو ایجپٹ میں تھے وہ غلام تھے جو بادشاہت کی انہوں نے. تو غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، خواتین کو آزاد کیا. انسانوں کو کیسے آزاد کیا؟ انصاف دے کے.
इंसाफ जो होता है वो आपको आजाद करता है। जब मुझे कानून प्रोटेक्ट करता है ताकतवर से, तब मैं आजाद होता हूं। आज आप अगर बदतरीन गुलामी इंसानों की देख ली आपने, तो अंदरूनी सिंध चले जाए, जिस तरह वो इंसानों को, वो उनके ताकतवर, उनके वडेरे इंसानों को रखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जितना बाहर मगरबी दुनिया में सफर किया है, जानवरों को इस तरह वहां मगरब में रखे, उनके ऊपर वो जेल में डाल देते हैं। जानवरों से अगर वो जुल्म करें, वो लोगों को जेल में डाल देते हैं वहां। जो इंसानों से जुल्म होता है, खास तौर पे मैं अंदरूनी सिंध की बात कर रहा हूं कि कोई उनके राइट्स नहीं है। तो जब आपके हकूक नहीं होते, तो फिर इंसानी माशरा नहीं रहता, वो जानवरों का माशरा बन जाता है। जानवर और इंसानी माशरे में फर्क ये होता है कि इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है। जब इंसानी माशरे में इंसाफ नहीं होता, फिर वो जानवरों, बल्कि जानवरों से भी नीचे चला जाता है वो माशरा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया इंसाफ। और इंसाफ क्या था उनका कि उनके बाद मदीना की रियासत में 2 खलीफा वक्त अदालत में जाते हैं, खलीफा होते हुए अदालत में पेश होते हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी से अदालत में केस हार जाते हैं खलीफा होते हुए, क्योंकि जो काजी है वो उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। हजरत अली यानी उनका मुकाम देखें, एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। आप सोचें कि वहां इंसाफ का क्या लेवल होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। आज आप सोच सकते हैं कि किसी भी मगरबी माशरे में जिसमें हमारे से बेहतर इंसाफ का निज़ाम है, वहां कोई उनका हाकिम हो, उनका सरबरा हो, वो एक किसी और माइनॉरिटी से केस जीत हार जाए, वहां भी तसव्वुर नहीं है। तो ये था लेवल उनका इंसाफ का, जिसकी वजह से इंसान आज़ाद हो गए, जिसकी वजह से उनकी परवाज़ ऊपर चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने कई 100 साल तक दुनिया की इमामत की, वर्ल्ड लीडरशिप की उन्होंने हर चीज़ में, चाहे वो साइंसेज हो, चाहे वो किसी इनोवेशंस, हर चीज़ में वो आगे निकल गए, क्योंकि इंसान आज़ाद हो गए। तो मैं जो आपको चाहता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाएं, तो आप समझाएं कि हम इस तरह कहीं नहीं जा रहे। इस तरह के निज़ाम में जिस तरह चोर ऊपर आके बैठ जाए, माने हुए मुल्क के डाकू अगर मुल्क के ऊपर बैठ जाए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोर बिठा दें, वो फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? आज सारी जितनी भी गरीब मुल्क है, उन सारों की एक ही कहानी है, वहाँ इंसाफ नहीं है, वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ इंसाफ की हुक्मरानी नहीं, वहाँ जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमज़ोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई कि कमज़ोर जब चोरी करे वो जेल में, और ताकतवर जब चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए, उसको पकड़े ना, जो आज यहाँ हमारे मुल्क में। उन्होंने तब कहा था कि कौमें तबाह हो जाती हैं, जिस कौम में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। और ये सारी गरीब मुल्कों की यही कहानी है। आज वहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। ये सारे गरीब मुल्कों का ये मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। मैं इसलिए जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, तो तब मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक, यानी मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि अगर हम इंसाफ ले आए पाकिस्तान में, तो हम ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा और ये अजीम मुल्क बनेगा। तो ये जो हकीकी आज़ादी है, इसकी अभी जद्दोजहद जारी है। चोर ऊपर बैठ गए। एक इंग्लिश में सेइंग है कि लूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि पागलों ने पागल खाने पे कब्जा कर लिया, यानी चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब वो हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं पहले खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं अब चोरों के। तो इतनी मैं इनको बार बार कहता हूं कि फिर जेल खोल दें। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे हुए हैं। और इसलिए ये याद रखें कि जब तक हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, ये अगर आप खड़े इसके लिए नहीं होंगे, तो वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं है, तबाह हो जाती हैं। यूगोस्लाविया नहीं है अब, पहले एक हमारे जमाने में एक मुल्क था, वो खत्म हो गया। सोवियत यूनियन नहीं रही अब, वो रशिया थोड़ा सा रह गया। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं। जब तक मुल्क अपनी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कौमें नहीं खड़ी होती, वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। जी, आप आज़ादी तब लेंगे, आप तब लेंगे जब आप हर यूनिवर्सिटी, आप सारा ये इलाका इस्लामाबाद पिंडी आपस में बांट लेंगे। और आपने जिस तरह जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, तो तब भी मेरी वालदा की जनरेशन वो जाते थे कॉलेजेस के अंदर और
اپنی آزادی کی تحریک کی وہ پوری جدوجہد کرتے تھے, لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے. اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جدوجہد کرتی تھیں اور تبلیغ کرتی تھیں اور لوگوں کو تیار کرتی تھیں. اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے, جس طرح قوم میں شعور آیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں, لوگوں کے اندر جائیں, تو میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک یہ کامیاب ہوگی. تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے, ممبرشپ کرنی ہے. نائلہ مجھے بڑا پسند آیا آپ کا جذبہ اور جنون تھا, اور آپ میں جو شعور تھا, یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ میں نے بڑے دیر میں جو پالیٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ باتیں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, پالیٹکس آپ نے سمجھ لی, ایک ہے پالیٹکس جو دنیا میں بدنام ہے. آدمی یا عورت پالیٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا, اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرے ہیں جو پالیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں, جو پیغمبروں کا راستہ تھا, وہ بھی اسٹیٹ کرافٹ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی, لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی, انسانوں کو اٹھا دیا, فلاحی ریاست بنا دی, انصاف کر دیا, حقوق دے دیے. وہ بھی پالیٹکس ہے. تو دو پالیٹکس ہے, ایک قائد اعظم کی ہے, ایک ان چوروں کی ہے. اور آپ جو پالیٹکس کریں گے وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوگی, کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے, آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے. جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں, یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتین نکلتی ہیں, ظلم ہوتا ہے, لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار نکلتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں, صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے, کہ کیسے ایک انسان بدلے اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے, کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے, قرضے لے کے, وہ ہمارا وہ شباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا, میں مجبور ہوں, ہاں مجبوری ہے, میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں, میں مانگ نہیں آیا. تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے, جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی, دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا, نہیں 1 مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے, آپ کی کتنی بڑی ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے